دانین کی جب آنکھ کھلی تو اس کا سر کافی بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دکھتے سر کے ساتھ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ کافی دیر تک وہ غائب دماغی سے چھت کو گھورتی رہی اور پھر ایک نظر کمرے میں دوڑائی۔ یہ جگہ اس کے لیے انجان تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی دوسری طرف نگاہ کی تو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے سوئے ہوئے ہادی کو دیکھ کر اس کے تو حواس سلب ہوئے تھے۔ کسی انجانے خوف سے اس کی سانس سینے میں اٹکی تھی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے اس طرح اٹھنے پر ہادی کی نیند بھی ٹوٹی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور میں کہاں ہوں؟ میں یہاں کیسے آئی؟ کون لایا مجھے؟ وہ خوف زدہ ہو کر سوال پہ سوال کرنے لگی۔ ریلیکس دانین، آپ پلیز گھبرائیں مت، یہ میرا گھر ہے۔ مگر میں یہاں کیسے؟ آپ کے گھر کیسے آئی؟ سوال پوچھتے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس کا دل خوف کی وجہ سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دانین، آپ مجھے مال میں بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی۔ اب ایسی حالت میں آپ کو ہاسٹل نہیں لے جا سکتا تھا اور نہ ہی وہاں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اپنے گھر لے آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے دھیمی آواز میں بتایا، تو کیا آپ یہاں سو رہے تھے میرے ساتھ؟ گھبرائیں نہیں، میں بس آپ کو دیکھنے آیا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں کہ نہیں، اور پتہ نہیں کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ ہادی نے کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں اسے بے یقینی سے دکھائی دی۔ پھر وہ بولا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں دانین۔ اس نے مدھم آواز میں اس کے ہاتھوں کی کپ کپ آہٹ کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے اس طرح کہنے پر اس کے دل نے یقین کر لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ بول اٹھی، آپ اپنی بیوی کو بھی بھیج سکتے تھے مجھے دیکھنے کے لیے۔ اس نے یہ کہا تو اب ہادی جی بھر کے حیران ہوا کہ اس کی کون سی بیوی ہے جس کے بارے میں اسے بھی نہیں پتا۔ میری بیوی؟ کیا میری بیوی بھی ہے کوئی؟ ہادی نے حیرت سے سوال کیا تو وہ بولی، آپ کی بیوی ہے اور آپ کو نہیں پتا؟ یونیورسٹی میں تو تقریباً سبھی کو معلوم ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ دانی نے کہا تو میں آپ کے لیے ناشتہ بھجواتا ہوں، اس کے بعد آپ کو ہاسٹل چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ناشتے کی کیا ضرورت، اسے بس یہاں سے جانا ہے، لیکن وہ اس کو بات کرنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے جلدی میں نکل گیا۔ ہادی کے چلے جانے کے بعد وہ کل رات کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا کل رات کیا ہوا تھا؟ وہ دماغ پر زور ڈالتے ہوئے کل رات کے بارے میں سوچنے لگی اور پھر اسے سب یاد آیا۔ دانین کو، ہادی کو دیکھنا، اور پھر سبرینہ آنٹی کا آنا اور کشف کا عادل اور علی کے ساتھ آنا، عادل علی کا اس کی جانب شیطانی مسکراہٹ لیے دیکھنا، پھر سے چکر آنا اور سر گھومنا۔ جو اسے سب یاد آ رہا تھا، خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سب یاد آنے پر اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ کل رات اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر اس پاک ذات نے ایک بار پھر اسے بچا لیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہادی کو اس جیسے بھیڑیے شخص سے بچانے کا ذریعہ بنایا۔ اس کے دل میں ہادی کے لیے ایک خاص مقام بنا تھا، کیونکہ کل رات وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا تھا، اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن وہ اس کے لیے محافظ ثابت ہوا تھا۔ اور عورت محبت کرنے والے مرد کو تو بھول سکتی ہے، لیکن عزت کرنے والے مرد کو کبھی چاہ کر بھی نہیں بھولتی، کیونکہ عزت کی ترجیح محبت سے پہلے ہوتی ہے۔ ہم محبت کو کھو کر تو زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن عزت کو کھو کر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور زندہ رہ جاتی ہے تو ایک چلتی پھرتی لاش بس، جسے اس امید پر ڈھویا جاتا ہے کہ ایک دن اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ہادی ملازم کو ناشتے کا کہہ کر دانش کے پاس آیا تھا، جو لاؤنج میں رکھے ہوئے صوفے پر سو گیا تھا۔ ہادی نے اسے کئی آوازیں دی، لیکن وہ جاگ ہی نہیں رہا تھا۔ ہادی نے پھر پانی کا جگ لا کر اس کے اوپر پانی پھینکا تھا۔ کیا ہوا؟ بارش کہاں سے ہوگی صبح صبح؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھتا ہوا بولا، اور سامنے کھڑے ہادی کو اور اس کے ہاتھ میں پانی کے جگ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ بارش کہاں سے ہوئی، لیکن یہ بارش کیوں ہوئی اسے یہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ دانش، تم میں ذرا بھی مینرز نہیں؟ کوئی گھر آئے مہمان کے ساتھ ہادی، تم میں ذرا بھی مینرز نہیں؟ کوئی گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ مہمان کون ہے یہاں؟ مجھے تو کوئی دیکھ نہیں رہا، اور مجھے مینرز سکھانے کی ضرورت نہیں، بس میری بات کا جواب دو۔ میں نے کشف کے موبائل پر میسج چھوڑ دیا تھا رات کو ہی۔ اس کا سوال سنے بنا ہی بول پڑا، شٹ اپ دانش، میں جو پوچھوں صرف اس کا جواب دو مجھے۔ کیا بات ہے یار، کیوں صبح صبح مجھ معصوم پر اتنا تشدد کر رہے ہو؟ وہ معصوم بندے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، دانش تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ یہ میری بیوی کا کیا قصہ ہے؟ اس نے پوچھا تو دانش چونک اٹھا اور بولا، تمہیں کیسے پتا؟ سبھی کو پتا ہے تقریباً یونیورسٹی میں، سوائے میرے۔ ارے یار، یہ لڑکیوں کے پیٹ میں کوئی بات ٹک نہیں سکتی کیا؟ دانش بڑبڑایا تھا۔ مجھے یقین تھا دانش کہ یہ تمہارے دماغ کی پکائی ہوئی کھچڑی ہے۔ وہ اسے گھور کر بولا،
اچھا اب زیادہ مجھے گھورنے کی ضرورت نہیں، یہ سب میں نے صرف تمہارے لیے کیا تھا۔ وہ آئی تھی میرے پاس، کیا نام تھا بھلا اس کا؟ وہ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، ہاں وہ رحاب ہمدانی۔ وہ آئی تھی میرے پاس ایک ویڈیو کلپ لے کر جس میں ہماری باتیں ریکارڈ تھی۔ میں نے بس اسے جان چھڑوانے کے لیے بول دیا وہ سب جو تم نے سن رکھا ہے، اور تمہیں تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس چپکو جیسی لڑکی سے تمہاری جان چھڑائی، اور تم نے صبح صبح میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس نے اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے ہادی سے شکوہ کیا۔ تبھی ملازم ان کے پاس آیا اور کشف کے آنے کی اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر لے آئیے آپ، ہادی نے ملازم سے کہا تو وہ چلا گیا۔ میں جاتا ہوں، فریش ہو کر آتا ہوں، مجھے اپنا مذاق نہیں بنوانا کسی کے سامنے۔ ایک تو ساری رات جا کر میں نے فون کا لاک توڑا اور اس کی دوست کو میسج کیا، لیکن پھر بھی میری کوئی قدر نہیں۔ وہ کہتے ہوئے اپنے نظر نہ آنے والے آنسو صاف کرتا دوسری طرف چل دیا۔ تو میں بعد میں دیکھ لوں گا دانش، وہ یہ کہہ کر کشف کی جانب دیکھنے لگا جو اب اندر آ چکی تھی۔ دانین کہاں ہے، کیسی ہے وہ اس کے پاس آتے ہی بے چینی سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، آپ ریلیکس کریں، اوپر کمرے میں ہے، آپ جا کر مل لیں، اور پلیز ان سے کوئی سوال مت کریے گا کیونکہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ اس کے سمجھانے پر کشف مسکراتی ہوئی سیڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جب کمرے میں آئی تو دانی ناشتے کی ٹرے سامنے رکھی پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی۔ گڈ مارننگ دانین، کشف کی آواز سن کر وہ اپنے خیالوں سے چونکی اور اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ پلیز مجھے یہاں سے جلدی لے چلو، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، دانین نے اسے کہا تو کشف نے اسے اپنے سامنے کیا اور اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ دانین ہم چل رہے ہیں، بس میں تمہیں لینے ہی آئی ہوں، تم بس چلو۔ کشف اگر میرے گھر میں کسی کو پتہ چل گیا کہ میں رات بھر ایک اجنبی کے گھر رہی تھی تو شاید میں اگلی سانس بھی نہ لے پاؤں، وہ خوف زدہ لہجے میں بولی تھی۔ اچھا چلو ہم چل رہے ہیں نا، چہرہ ٹھیک کرو اپنا، پھر ہم چلتے ہیں، کشف نے اس کی حالت دیکھ کر کہا۔ اسے خود کو ٹھیک کیا اور کہا، اب چلو چلتے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری دوست کا خیال رکھا، اس کی حفاظت کی۔ کشف نے ہادی کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولا، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی بھی مدد کرتا۔ اس نے دانین کو دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ تو پھر میری زندگی ہے، ان کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بات اس نے اپنے دل ہی میں سوچی تھی کہ زبان سے ادا نہیں کر سکتا تھا، اور یہ سوچتے ہوئے اس نے دانین کی جانب دیکھا اور دانین نے بھی اسی وقت نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے مچلتے جذبات دیکھ کر وہ نگاہیں چرا گئی تھی۔ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں، کشف نے کہا، اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلی گئی اور ہادی ان دونوں کو دور جاتا دیکھتا رہا۔ تبھی دانش نے پیچھے سے آ کر اسے کہا تھا، تم کب تک اسے ایسے دیکھ سکتے ہو؟ ساری زندگی دانش، اپنی آخری سانس تک، اس نے ایک پل میں جواب دیا تھا، اور اس کا جواب سن کر دانش ذرا بھی حیران نہیں ہوا تھا کیونکہ اسے پہلے ہی اندازہ تھا اور اب تو یقین ہو گیا تھا۔ اور دانش اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا، میں سونے جا رہا ہوں، رات بھر میں سو نہیں پایا، وہ یہ کہہ کر اندر آ گیا تھا۔ ہادی بات تو سنو میری، دانش اسے پیچھے سے پکارتا رہ گیا لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ روم میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گیا۔ اسے روم میں اس دشمن جاں کی خوشبو ابھی تک محسوس ہو رہی تھی، وہ وہاں نہ ہو کر بھی وہاں موجود تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دل نے جو خواہش کی ہے اسے پا لینا آسان نہیں، لیکن وہ اس دل کو اس کی چاہت سے اور اسے چاہنے سے روک نہیں پایا تھا۔ اسے اپنے بابا کی فکر تھی کہ جب انہیں پتہ چلے گا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا بابا کو کسی ایک بات کے لیے پریشان دیکھا تھا۔ اس کی پرورش بہت اچھے طریقے سے اور اچھے ماحول میں ہوئی تھی۔ اس کے ماما بابا نے بچپن سے اسے صنف نازک کی یعنی عورتوں کی عزت کرنا سکھائی تھی۔ شروع سے ہی وہ آزادانہ ماحول میں رہا تھا جہاں لڑکے لڑکیوں کی دوستی، ان کا ملنا جلنا معمولی بات تھی، لیکن اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا وہاں ہر ایک نظر کے حصار میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی اور وجاہت سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کتنی ہی لڑکیوں نے اسے دوستی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ خود ہی ایک فاصلہ بنائے رکھتا تھا، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس کے نزدیک آنے کی۔ اسے عشق، محبت، پیار، ان سب پر ذرا بھی یقین نہیں تھا، مگر اس لڑکی میں نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی کہ وہ اس کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ وہ تو صرف یہاں اپنے بابا کے انتقام کے لیے آیا تھا، اسے عشق عاشقی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، اور اس کی ایک وجہ اس کی پھوپھو کی محبت، ان کا گھر چھوڑنا، خاندان کی بدنامی کا باعث بننا، اور اس کی وجہ تھا مراد علی۔
بابا کے کہنے پر وہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا کرنے پر مجبور ہوا تھا کیونکہ وہ یہ بدلہ لینے کے حق میں نہیں تھا، مگر وہ اپنے بابا کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے وہ یہاں آیا تھا، مگر نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ اداس، ناراض، خاموش سی لڑکی دھیرے دھیرے اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ انجانے میں ہی صحیح، مگر وہ اس کی جانب جھکتا چلا گیا تھا۔ بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی اس نے، پر اس میں نہ جانے ایسا کیا تھا، وہ خود سے بھاگنے لگا تھا، اور شاید وہ کبھی خود سے بھی اقرار نہ کرتا اگر وہ کل حادثہ نہ ہوا ہوتا۔ سوچتے سوچتے اس کا سر دکھنے لگا تھا، نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ایسے ہی بیڈ پر نہ جانے کتنی دیر تک لیٹا رہا۔ ہادی کے گھر سے آنے کے بعد وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ کشف نے بھی اس سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ وہ پہلے ہی پریشان تھی۔ اگلے کئی دن تک وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی، بس ہاسٹل میں ہی بند ہو کر رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ کچھ دن بعد کشف اس سے ملنے آئی، کہنے لگی، یار کب تک یوں بند ہو کر بیٹھی رہو گی؟ بس میں کیا بتاؤں یار، میرا دل نہیں کرتا باہر جانے کو، وہ اداسی سے بولی تھی۔ اچھا، اور ایسا کب تک چلے گا؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں شاید اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا بول رہی ہو تم؟ ہاں، کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیا کروں، بتاؤ۔ اس دن جب لوٹ کر آئی تو تم نے دیکھا نا کہ وارڈن کس انداز میں دیکھ رہی تھی مجھے، اور پھر وہ شاپنگ بیگ جو بھائی دے گئے تھے وہ دینے آئی تو عجیب و غریب سوال کر رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر نظر مجھے ہی دیکھ رہی ہے اور مجھ سے سوال کر رہی ہے کہ میں اس رات کہاں تھی۔ بات کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا نا تو وہ مجھے زندہ دفن کر دیں گے، اور میں کوئی صفائی نہیں دے پاؤں گی کہ ایک اجنبی کے ساتھ اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی۔ میرے بھائی نے بہت یقین کے ساتھ مجھے اکیلا یہاں چھوڑا ہے، اور میں ان لوگوں کے یقین کو نہیں توڑ سکتی۔ کیا بات کریے تم دانین، ایک معمولی سے ایکسیڈنٹ کے لیے وہ لوگ تمہیں مار دیں گے؟ پتہ نہیں کیسے فضول باتیں لے کر بیٹھ چکی ہو تم، کتنے دن سے اس کمرے میں بند ہو اور اس لیے ایسے باتیں کر رہی ہو۔ چلو اٹھو، شاباش، کہیں باہر چلتے ہیں۔ کشف نے اس کی باتیں سن کر حیران ہو کر کہا تو دانین رونا بھول کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایکسیڈنٹ؟ ہاں، ہادی نے مجھے سب بتا دیا، اور اب تم تیار ہو کر آ جاؤ، وقت برباد مت کرو۔ کشف نے اسے واش روم کی جانب دھکیلتے ہوئے کہا۔ کیا اسے کچھ نہیں پتا؟ ہادی نے اسے کچھ نہیں بتایا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا، اور ہادی کے لیے اس کے دل میں عزت اور بڑھ چکی تھی۔ وہ دونوں پارک میں آ کر چہل قدمی کر رہی تھی اور آس پاس کھیلتے بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہاں آ کر دانین کا موڈ کافی فریش ہو چکا تھا، اور کچھ وقت کے لیے وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ کشف کے ذہن میں کچھ سوالات تھے جو وہ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس وقت اس سے سوال کر کے اسے پھر سے اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر کشف کو اپنی اور ہادی کی ملاقات یاد آئی۔ جب وہ اس حادثے کے دوسرے دن یونیورسٹی پہنچی تھی، دانین نے اس دن جانے سے منع کیا تھا، اس لیے وہ اکیلی ہی آئی تھی۔ دانین کیسی ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کلاس میں بیٹھی تھی جب اس سے ہادی نے سوال کیا۔ اس کے اس کے چہرے پر فکر اور بے چینی وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ ہاں، وہ ٹھیک ہے، شاید آج وہ آنا نہیں چاہتی تھی اس لیے نہیں آئی۔ ویسے آپ کا شکریہ، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کل ہوا کیا تھا؟ اس نے دانین کی خیریت بتا کر سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ہوا نہیں۔ آپ تو اس کی دوست ہیں نا، کیا آپ کو پتا ہے کہ کیا دکھ ہے اسے؟ وہ کیوں اتنی اداس اور ناراض رہتی ہے ساری دنیا سے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مسکرانا بھول گئی ہے، جبکہ وہ ہونٹوں پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے رکھتی ہے۔ ہادی نے کشش سے سوال کیا تو وہ بولی، میں زیادہ تو نہیں جانتی اس کے بارے میں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ وہ مسکرانا بھولی نہیں۔ وہ اب بھی اتنی ہی بے فکری سے ہنس سکتی ہے جیسے میں اور آپ۔ اسے کیا دکھ ہے میں نہیں جانتی، لیکن کچھ تو ہے جو وہ چھپاتی ہے سب سے۔ شاید وہ کسی پر یقین نہیں کرتی۔ اس نے کہتے ہوئے ہادی کی جانب دیکھا۔ پھر کشف نے کہا، اور اگر آپ کو اس کی مسکراہٹ کا اتنا ہی خیال ہے تو ساتھ کیوں نہیں بخش دیتے اسے اپنا؟ شاید آپ کی سنگت میں وہ سچائی سے مسکرانا سیکھ جائے، جبکہ آپ اس سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں۔ کشف کی بات پر ہادی حیران ہوا اور بولا، آپ کیسے جانتی ہیں؟ میں شروع سے جانتی ہوں سب کچھ۔ آپ اظہار کر دیں اپنی محبت کا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے بہت دور نکل جائے۔ کشف نہ جانے کس ڈر کے تحت بولی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے الفاظ سامنے بیٹھے شخص کا دل دہلا گئے تھے، کیونکہ جس شخص کو وہ محبت کے اظہار کے لیے کہہ رہی تھی وہ تو اس لڑکی کے عشق کی آگ میں جل رہا تھا۔ پھر وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا تھا اور پھر نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے لیٹا تھا جب دانش دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ہادی، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں ناکام عاشقوں کی طرح یوں اندھیرے میں اس کمرے میں بند ہو؟
وہ لائٹس آن کرتا ہوا بولا تو ہادی نے کہا کیا تکلیف ہے تمہیں؟ سکون سے 2 منٹ آرام بھی نہیں کر سکتا کیا میں؟ ابھی واپس آیا ہوں بابا کی اہم میٹنگ اٹینڈ کر کے۔ یار اٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو دانش، میں سن رہا ہوں۔ یا نہیں آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں لان میں پڑی ٹیبل کے ارد گرد کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ دانش نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے ایک سوال کیا، کیا تم دانش سے محبت کرتے ہو؟ نہیں۔ ہادی نے 2 ٹوک جواب دیا تو دانش اس کے جواب پر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، مگر ہادی کچھ پل رکا اور پھر بولا، میں اس سے محبت نہیں کرتا، مگر مجھے اس سے عشق ہو چکا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے بابا کی دشمن کی بیٹی ہے، تمہیں اس سے عشق ہو گیا ہے؟ ہاں دانش جانتا ہوں، مگر اس سب میں اس کا کیا قصور؟ اس کا قصور یہ ہے ہادی کہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس کی وجہ سے تمہارے بابا اتنے سالوں سے بے سکون ہیں۔ تم کیسے اس سے عشق کر سکتے ہو؟ میں نے آج تک کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا دانش جیسا میں اس کے لیے کرتا ہوں۔ انفیکٹ میں نے تو آج تک کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا، اس کی معصومیت، اداسی اور ناراضگی میرے دل میں اتر گئی تھی۔ وہ اب میرے وجود میں آباد ہے۔ پہلی ملاقات سے ہی وہ اس دل پر قبضہ کر چکی ہے۔ اچھا، اور تمہارے بابا کے انتقام کا کیا ہوگا؟ یار اس کے اور بھی طریقے ہیں نا۔ مراد علی کو تو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس سخت لہجے میں بولا تو ہادی نے کہا، تم جانتے ہو نا کہ پھوپھو کیا چاہتی ہیں؟ ہاں میں وہ بھی جانتا ہوں، لیکن میں وہ نہیں چاہتا جو امی چاہتی ہیں۔ لیکن سمرا بھی تم میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ بھی وہی چاہتی ہے جو پھوپھو چاہتی ہیں۔ دانش نے اسے بتانا ضروری سمجھا تو وہ حیران ہوا، کیا سمرا؟ لیکن میں تو امی کو انکار کر چکا ہوں اور میں نے اپنی طرف سے ایسی کوئی امید نہیں دلائی کہ وہ اس طرح سے سوچیں۔ ہادی نے پریشانی سے کہا تو دانش نے کہا، میں جانتا ہوں، میں اسے سنبھال لوں گا، اور آگے کیا کرنا ہے یہ بتاؤ۔ آگے نکاح کرنا ہے میں نے، ہادی نے سکون سے جواب دیا تو دانش بولا، تم جانتے ہو نا کہ تم دونوں کی فیملی میں سے کوئی نہیں مانے گا، کوئی اس رشتے کو منظوری نہیں دے گا، اور تمہارے بابا وہ تو کبھی نہیں مانیں گے، سب لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ہادی، دانش نے اسے حقیقت سے واقف کروایا تھا۔ میں سب جانتا ہوں یار، اور ابھی تو میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ یہ کہہ کر ہادی خاموش ہو چکا تھا۔ مان لو اگر وہ تم سے محبت نہیں کرتی تو تم کیا کرو گے؟ دانش نے اسے پھر ایک سوال کیا تھا تو وہ بولا، تو بھی میں اسے چھوڑ نہیں سکتا دانش، وہ میری سانسوں میں بستی ہے، اسے میری زندگی میں شامل ہونا ہوگا۔ میرے دل نے پہلی بار کسی کو چاہا ہے اور کسی کی تمنا کی ہے، اسے ہر حال میں میرا ہونا ہوگا، اور اگر وہ میری نہ ہوئی تو ہادی ابراہیم حیات شاہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ ہادی نے بے بسی سے کہا، اور اس کے لہجے کی تڑپ محسوس کر کے دانش نے دل ہی دل میں ان دونوں کے ایک ہو جانے کی دعا کی تھی۔ تو گیا میرے یار، پھر دیر کس بات کی ہے؟ اظہار کر دو، نکاح کر لو بس۔ دانش نے ہنس کر کہا تو وہ بولا، یہ سب اتنا آسان بھی نہیں، مجھے پہلے بابا سے بات کرنی پڑے گی۔ اوکے ہادی، میں تمہاری ہر مشکل میں تمہارے ساتھ رہوں گا، کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، دانش ہمیشہ ہادی کا ساتھ دے گا۔ اور اب تم آرام سے سوچو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ دانش نے اس کی ہمت بندھائی اور اٹھ کر اندر چلا گیا تھا، اور ہادی وہیں بیٹھا اپنی سوچوں میں غرق ہو گیا۔ یہ میری ذات کی سب سے بڑی تمنا ہے، یہ میری ذات کی سب سے بڑی تمنا ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے میرے نام کی طرح۔ وہ کتنی ہی دیر تک لان میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ جو قدم وہ اٹھانے کی سوچ رہا ہے اس سے سبھی لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ دل اور دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی تھی، اور دل کہتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر دماغ کا کہنا تھا کہ حالات بالکل الٹ ہو جائیں گے۔ وہ ابھی تک الجھن کا شکار تھا کہ کیا کرے کہ جس سے سب ٹھیک ہو جائے، اور ہر طرح سے سوچنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا تھا اور پھر مسکرا دیا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر اندر کی جانب چل دیا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کے دل نے اس کے عشق کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ دونوں اسی بک شاپ میں آمنے سامنے کھڑے تھے جہاں وہ پہلی بار ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔
ہادی نے محبت بھرے لہجے میں سے پکارا تھا، دانین، جبکہ دانین خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ دانین، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے۔ میں آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میرا ساتھ قبول کریں گی؟ ہادی اس سے اظہار کر رہا تھا اور وہ ویسے ہی سر جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر تک کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر پکارا تھا، لیکن اس کی جانب سے وہی جان لیوا خاموشی تھی۔ اس کی خاموشی سے گھبرا کر اس نے ہمت کر کے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا اور اس کی آنسوں سے بھیگی آنکھیں دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا۔ دانین، کیا ہوا؟ کچھ بولو تو پلیز۔ وہ بے چینی سے بولا تھا اور تبھی اس نے کہا، آئی ایم سوری۔ کس بات کی سوری؟ میں آپ کی کبھی نہیں ہو سکتی، ہم کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ دانی نے اپنے بہتے ہوئے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی، اور اس کے کہے گئے الفاظ ہادی کے دل پر بجلی گرا کے تھے۔ دانین، رکو، دانین۔ ہادی اسے پکارتا رہا، دانین رک جاؤ، اور ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ اسی کی ٹھنڈک میں بھی وہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اس کی سانسوں کی رفتار بہت تیز تھی اور اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک اٹھا تھا، کسی کو کھو دینے کا خوف۔ وہ بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور تبھی اس کے دل نے پکارا، اے میرے اللہ، اسے مجھ سے دور مت کریے گا، میں جی نہیں پاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ میرے لیے کتنی اہم ہے، آپ تو سب جانتے ہیں نا، پلیز اسے میرا کر دیں۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی یہ دعا کرتے ہوئے اور پھر آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ وہیں سجدے میں گر کر رونے لگا تھا۔ شاید ہی اب تک کی زندگی میں کبھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی چھلکا ہو، مگر رات کے اس پہر آج وہ ایک لڑکی کے لیے اپنے رب کے سامنے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ پہنے آئینے کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ رات کا خواب ابھی بھی اس کی سوچوں میں تھا۔ میں آج دانین سے ہر حال میں بات کر کے رہوں گا۔ مجھے اسے بتانا ہی ہوگا کہ اس کے لیے میں کیا محسوس کرتا ہوں، یہ دل اسے کتنا چاہتا ہے اور یہ آنکھیں ہر وقت اسے دیکھنے کی تمنا کرتی ہیں۔ جینا محال کر رکھا ہے میری ان آنکھوں نے، یہ ہر جگہ اسی کو تلاش کرتی ہیں اور اب تو نیندوں میں بھی اسی کے خواب دیکھتی ہیں۔ یہ دن اسے دیکھے بنا میں نے کیسے گزارے یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ جب میں کچھ دن اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا تو ساری زندگی اس کے بنا کیسے گزرے گی؟ اپنے دل ہی دل میں فیصلہ کرتا وہ موبائل فون اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ جب باہر نکلا تو لان میں کھڑی سمرا پر اس کی نظر پڑی۔ سمرا، تم یہاں؟ ہاں میں ہادی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ سمرا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ ہادی اس کے آنے کا مقصد سمجھ گیا تھا، اس لیے اسے ٹالتے ہوئے بولا، نہیں ہادی، تم میری بات سنے بغیر کہیں نہیں جا سکتے، میں تم سے محبت کرتی ہوں ہادی۔ سمرا نے فوراً اسے اظہار کر ڈالا، مگر کافی دیر تک اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بولی، ہادی تم نے کوئی جواب نہیں دیا اب تک، بولو نا۔ سمرا، تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا اور میں نے سن لیا، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ ہادی کو اس کا یوں اظہار محبت کرنا ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے میرا جواب چاہیے۔ وہ بھی ضد میں آ کر بولی، جواب چاہیے؟ تمہیں جواب چاہیے نا تو سنو، تم صرف میری کزن ہو اور کچھ نہیں۔ محبت تو دور کی بات ہے اور یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ پلیز واپس پلٹ جاؤ، کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ غصے سے کہتے ہوئے آخر میں اس نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو پھر کس سے کرتے ہو؟ اس لڑکی سے جسے سڑک پر پھول پیش کر رہے تھے؟ اب کی بار وہ حسد برے لہجے میں بولی تو ہادی نے کہا، ہاں میں اسی لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور میں آج اسے ہی پروپوز کرنے جا رہا ہوں اور میں اسی لڑکی سے شادی بھی کروں گا۔ ہادی نے اسے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ ہادی، اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ جیسے تم نے آج مجھے ٹھکرایا ہے ویسے ہی اس نے تمہیں ٹھکرا دیا تو؟ سمرا کے کہنے پر ہادی اندر ہی اندر پریشان ہو گیا، پھر بولا، تب بھی میں ساری زندگی اس کا انتظار کروں گا۔ میری محبت، میرا عشق، میرے جذبات اور احساسات اسے میرا احساس دلا دیں گے اور وہ ایک دن میری ہوگی، صرف میری۔ کیا تم ساری زندگی میرا انتظار کر سکتی ہو؟
ہادی نے اعتماد سے کہتے ہوئے آخر میں اس سے سوال کیا، اور تھوڑی دیر تک کوئی جواب نہ پا کر وہ مسکرا دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تمہارے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں۔ ہادی کے کہنے پر وہ فوراً بولی، ہادی میں بھی تمہارا انتظار کر سکتی ہوں۔ نہیں سمرا، اگر انتظار کر سکتی تو ایک پل میں بول دیتی، اس طرح سوچ کر نہیں۔ تم اپنے اندر جھانکو سمرا، اور اپنے آپ سے سوال کرو کہ جو تم کر رہی ہو کیا وہ صحیح ہے؟ مجھے ابھی جانا ہے تو میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور وہ وہیں سوچوں میں گم بیٹھی رہ گئی۔ یونیورسٹی میں دانین سے بات کرنے کے لیے وہ بہت بے چین تھا۔ رات کا خواب اور سمرا کی باتوں نے اس کا دل دہلا دیا تھا، لیکن وہ اسے اکیلی ملی ہی نہیں، اور پھر اسے اکیلے لائبریری کی طرف جاتا دیکھ کر اس نے دانش کو اشارہ کیا تھا اور اٹھ کر لائبریری کی طرف چل دیا تھا۔ جیسے ہی دانین نے لائبریری میں قدم رکھا تو ویران لائبریری کو دیکھ کر اسے خوف آیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر کشف کو دیکھا جو کسی سے باتوں میں مصروف تھی، اسی لیے وہ اس کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ دانین دل کو مجبور کرتے ہوئے اندر آ گئی تھی۔ اس کے لائبریری میں پہنچنے سے پہلے دانش نے لائبریری خالی کروا دی تھی، اس لیے اس وقت وہاں اتنی ویرانی تھی۔ دانین بک شیلف کے ساتھ پاس کھڑی کوئی بک نکال رہی تھی جب ہادی نے آ کر اسی بک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ دانین خوف سے چلاتی، ہادی نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا تھا تاکہ وہ چیخ نہ سکے، اور دانین اس کی اس حرکت پر پوری آنکھیں کھولے خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خاموش رہو، شور نہیں کرنا، میں ہوں ہادی اور میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، پلیز چلانا مت۔ وہ اپنی گرفت ہلکی کرتے ہوئے بولا، اور دانین کے سر ہلانے پر اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ وہ فوراً اسے دور ہٹتی ہوئی بولی تھی، ریلیکس یار، سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خوف زدہ شکل دیکھ کر وہ شرمندگی سے بولا تھا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو جھڑکا تھا۔ جی کہیے، کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ دانین نے سکون کا سانس لیتے ہوئے پوچھا، کیا آپ عشق اور محبت پر یقین رکھتی ہیں؟ اس کے سوال پر دانین نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بولتے جذبوں کو دیکھ کر وہ نگاہیں چرا گئی تھی۔ دانین، آئی لو یو، مجھے آپ سے عشق ہو چکا ہے، اور میں آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں پیار محبت کے چکروں میں پڑوں گا، مگر پہلی بار جب میں آپ سے ملا تبھی آپ میرے دل میں اتر گئی تھی، اور جب میں نے آپ کو دوسری دفعہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس وقت میرے دل نے ان آنسو کو سمیٹنے کی بڑی شدت سے خواہش کی تھی۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، کیا آپ میرا ساتھ قبول کریں گی؟ ہادی کی بات سن کر وہ شاک رہ گئی تھی۔ دانین، آر یو اوکے؟ اسے گم سم سا دیکھ کر ہادی پریشان ہو گیا تھا۔ دانین، کچھ بولو بھی۔ اسے گھبرا کر اسے پکارا تو تبھی وہ جیسے ہوش میں آئی تھی اور وہاں سے جانے لگی، تبھی ہادی نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی کلائی کو تھام لیا۔ تم اس لمحے کو یوں ادھورا چھوڑ کر نہیں جا سکتی دانین۔ وہ فوراً آپ سے تم کا سفر کب طے کر گیا اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ پلیز ہاتھ چھوڑیں میرا۔ نہیں، آپ ایسے نہیں جا سکتی، آپ کو میری بات کا جواب دینا ہی ہوگا۔ اس نے اس کی کلائی کو چھوڑ کر اسے کندھوں سے تھام کر بولا، دیکھیے آپ کی باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، آپ پلیز واپس پلٹ جائیں، میں کسی سے محبت نہیں کر سکتی۔ وہ بے بسی سے بولی تو ہادی نے کہا، نہیں، میں اس سفر میں بہت آگے نکل چکا ہوں اور واپس پلٹنا میرے لیے ممکن نہیں۔ آپ سے جدائی میرے لیے موت ہے، میں مر جاؤں گا آپ کے بغیر۔ وہ بھی نم لہجے میں بولا، اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بے بسی سے بولا تھا، آپ کو واپس پلٹنا ہوگا ہادی، کیونکہ میں شادی شدہ ہوں، سمیر شوہر ہے میرا اور میں اسی سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی زبان سے نکلے لفظوں کو سن کر ہادی کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ وہ دانین کی طرف حیرت سے دیکھے جا رہا تھا، اور پھر دانین کچھ قدم پیچھے ہٹی اور ہادی کو لگا جیسے اس کی روح جسم سے جدا کر دی گئی ہو۔ اس کی سانس سینے میں اٹکنے لگی تھی، اسے لگا تھا جیسے کسی نے تیز دھار خنجر سے اس کا دل چیر دیا ہو۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، گزری رات کا خواب پوری حقیقت بن کر اس کے سامنے آ چکا تھا۔ درد، تکلیف، کچھ کھو دینے کا ملال، ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں، محبوب سے جدائی کا غم، ویسا ہی دکھ آج اس کی آنکھوں میں تھا۔ کون سا احساس نہیں تھا جو دانین نے ہادی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا، اور وہ اسے ایسے ٹوٹے ہوئے زیادہ دیر دیکھ نہیں پائی تھی، اور وہاں سے روتی ہوئی نکل گئی تھی۔
وہ باہر نکلنے لگی تبھی ہادی نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نہیں دانین، ایسا نہیں ہو سکتا، تم مذاق کر رہی ہو نا دانین، تم تو صرف میری ہو، کہہ دو کہ تم مذاق کر رہی ہو پلیز۔ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا وہ بے بسی سے بولا۔ دانین کا دل اس کی تڑپ دیکھ کر زور سے دھڑکا تھا، اسے اپنے آپ کو سنبھالنے میں وقت لگا تھا۔ نہیں ہادی، یہی میری حقیقت ہے، یہی میری زندگی ہے، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے نظریں جھکا کر بولی تھی اور ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹنے لگی تھی، اور ہادی تو یوں ساکت بیٹھا تھا جیسے کوئی پتھر ہو۔ اس کے لفظ ہادی کو اپنے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈھلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں تمہیں کسی اور کا سوچوں۔ لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی، اور وہ آنسو صاف کرتی وہاں سے بھاگی تھی کیونکہ اس سے زیادہ اس کے برداشت نہیں تھی، اور دروازے کے باہر کھڑے دانش نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو لائبریری کے اندر آیا۔ اس کی نگاہ ہادی پر گئی جو سامنے دیکھ رہا تھا، آس پاس سے بالکل بے خبر۔ ایک عجیب سا دکھ پھیلا ہوا تھا اس کے چہرے پر، اور اس کی آنکھیں سرخ انگارہ جیسی تھی۔ میں مر جاؤں گا دانین، رک جاؤ، وہ بے بسی سے چلاتے ہوئے رونے لگا تھا۔ ہادی کام ڈاؤن، وہ جا چکی ہے، دانش نے آہستگی سے کہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے بہت صدمہ ہوا تھا، اور ہادی اس کے گلے لگ چکا تھا۔ یار وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ہاں وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں کیا کروں گا اس کے بغیر؟ دانش کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، ہادی سنبھالو اپنے آپ کو اور چلو یہاں سے، وہ تمہاری ہی ہے۔ دانش اس کو بہلاتے ہوئے بولا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ہادی ہوش میں نہیں۔ نہیں یار، میں کیسے سنبھالوں خود کو؟ I really love her، اور اب وہ میری کبھی ہو نہیں سکتی۔ یہ خیال ہی میرے لیے جان لیوا ہے۔ وہ کیسے کسی اور سے محبت کر سکتی ہے جب میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں؟ میں اس کی خاطر اپنے بابا سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول چکا ہوں دانش۔ وہ دیوانگی کے عالم میں بولا تھا، ہادی چلو یہاں سے، ابھی سب لوگ آ جائیں گے تو خواہ مخواہ تماشا لگ جائے گا، چلو یہاں سے۔ دانش اس سے سمجھاتا وہ بولا، یار وہ میری کبھی نہیں ہوگی، وہ پہلے ہی کسی کو بنا مانگے دے دی گئی ہے دانش، اور میں ایک دھوکے کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ جو کبھی میری ہو ہی نہیں سکتی، میں اس سے عشق کر بیٹھا، اسے دل میں بسا بیٹھا یار۔ ہادی کے لہجے میں انتہا کی بے بسی تھی، اور پھر وہ چلتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ دانش اس کے پیچھے بھاگا تھا، اور وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا اس وقت۔ دانی نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعا بھی کی تھی کہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ اسے اپنا آپ بھی مجرم سا لگا تھا، اس کے تو وہم و گمان بھی میں نہیں تھا کہ کوئی اس سے اتنی محبت کر سکتا ہے۔ وہ ہادی کی اپنی جنم اٹھتی نظر محسوس کرتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے اس حد تک محبت کرتا ہے۔ دانین کہاں تھی یار؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں۔ کشف نے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا، ہیلو، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اور اس کا اداس چہرہ دیکھ کر کشف نے فکر مندی سے پوچھا تھا، وہ جب سے لائبریری سے ہو کر آئی تھی وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنی نظریں اس کی طرف سے پھیرتے ہوئے کہا۔ دانین کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ کچھ نہیں، بس یار مجھے اپنی ماما کی یاد آ رہی تھی۔ اس نے فوراً جھوٹ بولا تو کشف نے کہا، ادھر دیکھو میری طرف دانین، تم روئی ہو نا؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ نہیں تو بس میری آنکھ میں کچھ کچرا چلا گیا تھا شاید۔ دانین تم جانتی ہو نا کہ تم جھوٹ نہیں بول سکتی، پھر کیوں کوشش کر رہی ہو؟ اور تمہارا یہ نظریں چرانا مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات ضرور ہے۔ دانین تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان میں دکھ بسا ہوا ہے۔ نہیں کشف، ایسی کوئی بات نہیں، میں ماما بابا سے کبھی اتنی دور نہیں رہی نا، تو ان کی یاد آ جاتی ہے بس کبھی کبھی۔ دانی نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی تھی جو بیکار گئی تھی۔ وہ الگ بات ہے، آتی ہوگی یاد، لیکن دانی تمہاری آنکھوں میں کچھ کھو دینے کا دکھ رہتا ہے۔ جیسے کوئی دکھ ہے تو مجھے بتا سکتی ہو نا، کیونکہ دکھ بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ کشف نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، ایک بات بولوں؟ ہاں بولو کشف۔ اگر تم اپنے دل کی بات مجھ سے شیئر کر لو گی تو اچھا محسوس کرو گی۔ تم چاہے جتنا نارمل رہنے کی کوشش کرو، تمہاری یہ آنکھیں سارے راز کھول دیتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا غم ہے تمہیں، لیکن کچھ ہے جو تم نے مجھ سے شیئر نہیں کیا اب تک۔ لیکن تمہیں جب بھی لگے کہ تم اپنا دکھ ہلکا کرنا چاہتی ہو تو مجھ سے شیئر کر لینا،
تب تک میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گی۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور خود کو تیار کرنے لگی تھی اسے بتانے کے لیے، کیونکہ وہ بھی تھک گئی تھی اس درد کو سہتے ہوئے، اور اسے بھی کوئی ہمدرد چاہیے تھا جو اس کی بات سنے اور اسے سمجھے۔ ان دونوں کے بیچ خاموشی چھائی تھی جسے کسی کی آواز نے توڑا تھا۔ کشف کو سب کچھ بتانے کے لیے جیسے ہی دانین نے اس سے بات کرنی شروع کی تھی، تبھی اسے کسی نے پکارا، دانین! آواز سن کر وہ پیچھے مڑی تو فوراً بول اٹھی، حدید بھائی آپ؟ دانین، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو، دادی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں یاد کر رہی ہیں وہ بہت۔ حدید نے کہا تو وہ کشف کو جلدی میں خدا حافظ کہہ کر اس کے ساتھ چلی گئی اور اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا تھا، لیکن اس کے اندر کی گھٹن کم ہو ہی نہیں رہی تھی۔ جو درد اس کے وجود میں پنجے گاڑ چکا تھا، اس سے اسے چھٹکارا نہیں ملا تھا۔ دانین کے کہے گئے لفظ اس کے وجود کو زخمی کر چکے تھے۔ اسے اپنے چاروں اور ایک دہکتی ہوئی آگ محسوس ہوئی تھی، جس میں جل کر سبھی کچھ راکھ ہو گیا تھا۔ اس کی پہلی محبت، پہلا عشق ادھورا رہ گیا تھا۔ دادی اماں سے مل کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ان کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور اس وقت صرف ہادی کی فکر تھی، اسے اسی کا خیال تھا۔ ہادی کے بارے میں سوچتے ہی کب کے رکے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے اپنے دل سے ایک سوال کیا تھا جس کے جواب پا کر اس کے وجود کو ہلا گیا تھا۔ یا اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ درد برداشت نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ آپ تو سب جانتے ہیں نا کہ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں اس سے دور رہوں، مگر میں نہیں جانتی کہ کب میرا دل اس کی چاہ کرنے لگا۔ میں نے تو بہت کوشش کی تھی کہ میری وجہ سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، پھر آج ایسا کیوں ہوا؟ اب مجھے اس کا چہرہ بھولتا ہی نہیں۔ اے میرے اللہ، مجھے اس تکلیف میں دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے، دل بہت بے چین ہے اس کے لیے۔ آج اس کی آنکھوں میں نے وہی خوف دیکھا جو میری آنکھوں میں 2 سال پہلے تھا۔ آپ پلیز اسے اپنی حفظ و امان میں رکھیے گا، اس کے دل کو سکون بخشیے گا، اسے حوصلہ دیجیے گا کہ وہ یہ درد برداشت کر سکے۔ اے اللہ، اس کی حفاظت کرنا۔ اس نے روتے ہوئے شدت سے دعا کی تھی ہادی کے لیے۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اگر آپ نے اس کے دل میں میری محبت ڈالی تھی تو وہ پہلے کیوں نہیں ملا مجھے؟ پھر پہلے کیوں نہیں ملا مجھے؟ یا اللہ! وہ شدت سے تڑپ تڑپ کر اب شکوہ کر رہی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی پلک نہیں جھپکی تھی۔ اس کے اندر ایک الاؤ دہک رہا تھا جسے بارش کی برستی بوندیں بھی نہیں بجھا پائی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور وہ ہر چیز سے بے نیاز کھڑا تھا۔ اسے اس وقت کسی بات کا بھی احساس نہیں تھا، نہ وقت کا اور نہ اپنا۔ ہر چیز سے اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ صرف دانین اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی، اور وہ ہادی ابراہیم حیات شاہ تھا جس نے کتنی ہی لڑکی کو ٹھکرایا تھا، اور آج وہ ایک لڑکی کے لیے رو رہا تھا۔ اس سے جدائی کا احساس تو اس کے لیے جان لیوا تھا۔ کیوں ہوئی مجھے تم سے اتنی محبت جب تمہیں میرا ہونا ہی نہیں تھا؟ کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا؟ یا اللہ، آپ اسے مجھے نہیں دے سکتے تھے تو میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا؟ آسمان کی طرف دیکھتے اس کی سیاہ آنکھوں میں شکوہ اور درد تھا۔ مجھے ایک پل بھی سکون نہیں، وہ یہاں کہیں بھی نہیں ہے، مگر مجھے ہر طرف وہ نظر آ رہی ہے۔ یا اللہ، مجھے ایسی سزا مت دیں کہ میں اسے بھول نہ پاؤں۔ یا اللہ، اسے میرا کر دے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر بے بسی سے التجا کی تھی۔ ہادی کی درد میں ڈوبی آوازیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ بھی بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ اچانک ہی وہ اٹھ بیٹھی اور اٹھ کر اپنی ماما کے کمرے میں آئی۔ ماما، کیا میں آپ کے پاس سو جاؤں؟ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی۔ آ جاؤ میرے بچے، کب سے میں نے تمہیں اپنے سینے سے نہیں لگایا، اب تو میرا بیٹا کبھی کبھی آ کر ہی ملتا ہے۔ ان کی بات سن کر دانین ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی اور کتنی دیر ہی بولتی رہی تھی، اور وہ خاموشی سے ان کو سننے لگی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ ماں کی گود میں آپ دنیا کا ہر غم، ہر تکلیف بھول جاتے ہیں۔ ماں کے ہاتھوں کا لمس پا کر اسے بھی سکون ملا تھا، اور دھیرے دھیرے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ 2 دن تک گھر رہنے کے بعد وہ پھر سے یونیورسٹی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔
حدید اسے چھوڑنے جا رہا تھا اور جب وہ سب کو سلام کر کے گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اس کا دل انجانے خوف سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ نہ جائے اور بھائی کو منع کر دے کہ اسے کہیں نہیں جانا۔ اسے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، لیکن پھر ایک گہرا سانس لے کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا خوف سچا تھا، کچھ واقعی ہونے والا تھا جسے شاید کوئی روک نہیں سکتا تھا سوائے اللہ کے۔ ہادی کہاں ہو یار؟ دانش اسے آواز دیتا ہوا اندر آیا تھا جب اسے پسینے میں شرابور پنچنگ بیگ پر پنچ مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ دانش کو نظر انداز کرتا ہوا مسلسل پنچنگ بیگ پر پنچ مارے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی غصے سے سرخ تھیں۔ کیا مسئلہ ہے یار، تم مجھے سن کیوں نہیں رہے؟ دانش نے تنگ آ کر غصے سے کہا اور اس کا ہاتھ روکا تھا۔ مسئلہ میرے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہے دانش، کیوں میرے سر پر کھڑے ہو؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے تولیے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، ایسا کب تک چلے گا ہادی؟ تم بھول کیوں نہیں جاتے اسے؟ آنکھیں دیکھیں اپنی، لگتا ہے کہ 2 دن سے سوئے نہیں تم۔ وہ اس کے بکھرے حلیے کو دیکھ کر فکر سے بولا تھا، پتہ نہیں، یہ میرے لیے اتنا آسان نہیں اور نہ ہی میرے اختیار میں ہے۔ ہادی بے بسی سے بولا تھا، تم جانتے ہو ہادی کہ اب یہ ممکن نہیں، پھر بھی؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ میری نہیں ہو سکتی دانش، مگر اسے بھولنا میرے اختیار میں نہیں۔ میں بہت بے بس ہوں یار، میرے دل کا سکون اسی سے جڑا ہے۔ ہادی کی باتوں کا دانش کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جبکہ وہ واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ دانین کو جاتے دیکھ کر بیگم مراد نے دعا کی تھی کہ میرے رب میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا، میری بچی نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے میرے مولا، میری بیٹی بہت معصوم ہے، اسے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا۔ دانین کے جاتے ہی وہ بھی دعا مانگ کر اندر چلی گئی تھی۔ حدید اسے ہاسٹل چھوڑ کر اپنا کچھ کام نپٹا کر واپس چلا گیا تھا۔ حدید کے جانے کے بعد وہ یوں ہی خاموش بیٹھی تھی جب اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو کشف کالنگ لکھا ہوا تھا۔ دانین آج بھائی کی منگنی ہے، تم پلیز آ جانا اور کچھ پوچھنا مت، یہ سب اچانک ہوئے تو اس لیے ایسا کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ میں خاص طور پر تمہارے گھر انوائٹ کرنے آتی، پلیز تم آ جانا، مجھے بہت سے کام ہے ورنہ میں تمہیں لینے آ جاتی۔ کشف نے اسے انوائٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی، میں نہیں آ پاؤں گی کشف۔ کیا مطلب تم نہیں آ پاؤ گی؟ تم انتظار کرو، میں ابھی پہنچتی ہوں وہاں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر فوراً بولی تھی، یار کشف وارڈن اجازت نہیں دے گی نا، پچھلی بار کا بھول گئی ہو، مجھ میں ان کے سوالوں کے جواب دینے کی سخت نہیں ہے۔ ارے اس بات کی فکر مت کرو، میں اجازت لے لوں گی، ایسا کرتی ہوں کہ بابا سے فون کروا دوں گی اور تمہارے گھر بھی بات کر لیتی ہوں نا میں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کشف کے پاس ہر مسئلے کا حل تھا دانین کے۔ اچھا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی، مگر تم مجھے لینے آؤ گی، یہ ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر دانین نے فون بند کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی کشف اسے لینے آئی تھی، مگر اسے عجیب سے حلیے میں دیکھ کر بولی، یہ کیا اس طرح جاؤ گی تم میرے ساتھ؟ ہاں تو کیا کوئی کمی ہے مجھ میں؟ اب اتنی بھی بری نہیں لگ رہی میں۔ یار منگنی کا فنکشن ہے، مانا کہ سادگی میں بھی تم اچھی لگتی ہو، لیکن اتنی سادہ تو نہ رہو نا کہ آج کے دن اور میری اکلوتی دوست کو سب سے اچھا لگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا اور ساتھ ہی میک اپ کرنے لگی اس کا۔ کشف پلیز اسٹاپ اٹ، مجھے یہ عادت نہیں ان سب چیزوں کی۔ چپ چاپ بیٹھی رہو دانین، اور جو میں کر رہی ہوں نا مجھے کرنے دو، آج میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ کشف نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد جب وہ میک اپ کر کے ہٹی تو بولی، دانین تم کتنی پیاری لگ رہی ہو یار، تم اگر میں لڑکا ہوتی نا تو ابھی کے ابھی تم سے نکاح کر لیتی۔ کشف اسے دیکھ کر تعریفی لہجے میں بولی تھی، جو ہلکے سے میک اپ میں بے حد حسین دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا اب چلیں یا میری خوبصورتی پر کوئی کہانی لکھنی ہے تم نے؟ اس نے جھیم کر کہا، ہاں ہاں چلو، ماما سے ڈانٹ پڑ جانی ہے، اب تو کتنی دیر بھی ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں باہر نکل پڑی تھی۔ وہ کشف کے ساتھ گاڑی سے باہر آئی تھی جب ہادی شیشے میں کب سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی آج وہ۔ ہادی تو سب کچھ بھول کر اسے ہی دیکھے گیا تھا، جبکہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ وہ کشف کے کہنے پر آج یہاں آیا تھا، اس نے بہت مان سے کہا تھا اس لیے وہ آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دانین بھی وہاں ضرور ہوگی، مگر اسے سوچا تھا کہ اس کا سامنا نہیں کرے گا اور جا کر واپس آ جائے گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ دشمن جہاں پہلے ہی نظر آ جائے گی۔ اس نے اپنے سر کو سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی اور پھر گہری سانس لے کر خود کو سنبھال کر گاڑی سے باہر نکلا تھا۔
ارے یار میں تو بھول گئی، ماما نے کوئی سامان بولا تھا جو گاڑی میں ہی بھول آئی ہوں. تم ایسا کرو کہ اندر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں. کشف نے کچھ یاد آنے پر سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا. نہیں کشف، تم مجھے چابی دے دو، میں لے آتی ہوں، لیکن تم مجھے یہی ملنا، ٹھیک ہے؟ دانی نے اسے کہا. تبھی کشف کو اس کی ماما نے آواز دی. میں وہاں ماما کے پاس ملوں گی، تم وہیں آ جانا، ٹھیک؟ کشف نے کہا تو دانی ہاں میں سر ہلا کر باہر کی جانب چل دی. وہ جلدی جلدی جا رہی تھی جب اس کا پاؤں مڑا اور وہ کسی سے ٹکرا اور بیٹھی. وہ بھی اپنے ہی خیالوں میں گم چلتا آ رہا تھا جب وہ دانین سے زور سے ٹکرایا تھا. ٹکرانے کی وجہ سے دانین اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں پر گرتی، ہادی نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا اور دانین گرنے کے ڈر سے آنکھیں بند کر گئی تھی. ہادی نے باہوں میں قید اس دشمن جاں کو دیکھا تھا اور اسے اتنے پاس دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا اور ایک بار پھر بے خیالی میں اسے دیکھے گیا تھا. اس نے اسے ہمیشہ سادہ سے حلیے میں دیکھا تھا، لیکن آج وہ ہلکے سے میک اپ میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اپنا دل ہار جائے. دانی نے بھی ڈرتے ڈرتے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی اور اپنے سامنے ہادی کو دیکھ کر وہ بوکھلا کر سیدھی ہوئی. ہادی اس سے خود سے دور کرتا کچھ قدم پیچھے ہٹا تھا. کیا کیا نہیں یاد آیا تھا اسے. اس کا دل ایک دم ویران سا ہو گیا تھا. آر یو اوکے؟ ہادی نے پھر پوچھا تو وہ بولی ہاں میں ٹھیک ہوں. آئی ایم سوری، وہ مجھے پتہ نہیں کیسے میں گرنے لگی تھی. وہ شرمندگی سے ایک بار پھر بولی تھی. اٹس اوکے. یہ کہہ کر ہادی وہاں سے مڑ گیا تھا. اس سے زیادہ اس کی برداشت نہیں تھی اور دانی نے اسے دور جاتے ہوئے دکھ سے دیکھا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے. وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی گاڑی کی طرف گئی تھی اور گاڑی کا لاک کھول کر سامان نکال کر جیسے ہی مڑی تو کسی نے اس کے منہ پر پیچھے سے رومال رکھا تھا. اس نے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی گرفت سخت تھی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی. اس کے بے جان وجود کو ان دو لوگوں نے گاڑی میں ڈالا تھا اور وہاں سے نکل گئے تھے. وہ ہال سے پیدل ہی نکل آیا تھا. دانین کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا جسے وہ اپنا سمجھنے لگا تھا، مگر اس پر کسی اور کا حق تھا. تم مجھے ایک پل بھی سکون سے نہیں رہنے دیتی نا. یہ دل بہت دکھتا ہے. تم مجھے کسی اور کی ہو کر کیوں ملی؟ اگر پہلے پتا ہوتا کہ تم کسی اور کی ہو تو میں اپنے آپ کو تمہاری جانب بڑھنے سے روک لیتا. یہی سوچتے ہوئے وہ بے مقصد چلے جا رہا تھا. چلتے چلتے وہ کافی دور نکل آیا تھا. تبھی اسے صرف ایک آواز سنائی دی، ایسی آواز جو دلوں کو سکون بخشتی ہے. اس نے سامنے مسجد کو دیکھا تھا اور پھر چلتا ہوا اس کے اندر داخل ہو گیا. اس نے وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نہ جانے کتنے آنسو اس کا چہرہ بھگو گئے تھے. دعا مانگ کر وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر اٹھا تھا. تبھی پاس بیٹھے ایک سفید لباس میں بزرگ نے اسے پوچھا، کیا دکھ ہے تمہیں میرے بچے؟ وہ اسے کب سے آنسو بہاتا دیکھ رہے تھے. آپ کو کیسے پتا؟ اس کے سوال پر وہ مسکرا دیے اور بولے، یہاں جب کوئی آتا ہے تو کوئی چوٹ یا درد تکلیف میں مبتلا ہو کر آتا ہے، کیونکہ ہم خوشیوں میں تو اس رب کو بھول جاتے ہیں لیکن غم میں ہمیں اللہ کے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آتا. اور پھر جس طرح ایک معصوم بچہ تکلیف میں سب سے پہلے ماں کو پکارتا ہے، اسی طرح ہم سب بھی اسی رب کو پکارتے ہیں جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. انہوں نے اسے کہا تو وہ بولا، میں بہت تکلیف میں ہوں. وہ کسی کے نکاح میں ہے اور یہی درد مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. ہادی نے بے بسی سے کہا تو وہ بولے، مگر بچے یہ گناہ ہے. ایک شادی شدہ لڑکی کو سوچنا گناہ ہے. کیا تم اپنے رب کے حضور ایک گناہ گار کی حیثیت سے پیش ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے اس سے سوال کیا اور ان کے سوال پر اس کا دل کانپ اٹھا تھا. نہیں، بالکل نہیں. مگر میں کیا کروں؟ یہ تکلیف کیسے کم ہوگی؟ مجھے کیسے سکون ملے گا؟ میرے بچے، سب اللہ پر چھوڑ دو. اس رب سے رابطہ مضبوط کر لو اور وہ صبر کرو. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور کیا پتا کہ اس رب کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہیں بہتر کے بدلے بہترین سے نواز دے. انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں مسکرا کر کہا، وہ رب بنا وجہ کوئی کچھ نہیں کرتا. اس پوری کائنات میں اس کی رضا کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. پریشان مت ہو میرے بیٹے. اگر اس نے تمہارے دل میں اس لڑکی کی محبت ڈالی ہے تو وہی تمہیں اس محبت سے نکلنے میں تمہاری مدد کرے گا. وہ رب اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. یہ شاید تمہارا امتحان ہے اور تمہیں صبر کرنا ہے.
باقی وہ رب سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ کہتے وہ بزرگ اس کا کندھا تھپتھپا کر چلے گئے۔ دل کو مارنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن ان کی باتوں سے اس کے اندر ایک سکون اتر آیا تھا اور وہ وہیں سجدے میں گر گیا تھا۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے صبر دے کہ میں اس تکلیف کو برداشت کر سکوں۔ آنسوں کے درمیان وہ پھر سے دعا کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ مسجد سے باہر نکلا، جبھی اسے کشف کی کال آئی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی اور کشف کی جانب سے جو اسے خبر ملی تھی وہ اسے ہلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ فوراً ہال کی طرف بھاگ اٹھا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کشف اسے باہر ہی مل گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ آپ نے سب جگہ دیکھا کیا؟ ہاں میں سب جگہ دیکھ چکی ہوں عادی، وہ کہیں نہیں مل رہی، تبھی میں نے آپ کو فون کیا، اور یہ جس طرح سامان یہاں بکھرا ہے اس کا فون بھی یہیں پڑا ہوا ہے۔ وہ اتنی لاپرواہ تو نہیں؟ آپ اسے ڈھونڈیں پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کشف نے پریشانی سے کہا۔ ریلیکس کشف، کچھ نہیں ہوگا اسے، میں واپس لاؤں گا اسے۔ آپ اندر جا کر فنکشن اٹینڈ کریں، مجھے جیسے ہی کچھ پتہ چلے میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ اور پلیز اندر جائیں اور کسی کو مت بتائیے گا کہ یہاں کیا ہوا ہے، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ ہادی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے خود کے اندر ایک طوفان سا اٹھا ہوا تھا۔ کشف کو اندر بھیج کر وہ گاڑی کی طرف بڑھا اور کسی کو کال ملائی۔ عادل علی اس وقت کہاں ہے، کیا کر رہا ہے؟ مجھے اس کی پوری خبر چاہیے، ابھی کہ ابھی۔ کار میں بیٹھتے اس نے کسی کو حکم دیا تھا۔ سر ابھی 5 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری جانب سے کہا گیا تھا تو وہ بولا، نہیں مجھے 2 منٹ کے اندر پوری خبر چاہیے۔ 2 منٹ مطلب صرف 2 منٹ، انڈرسٹینڈ؟ اس نے غصے سے تیزی سے کہا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا فون بجا، اس نے کال ریسیو کی۔ سر عادل علی تو پچھلے کئی دنوں سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے۔ کیا تم نے ٹھیک سے پتہ کیا ہے نا؟ جی سر بالکل، انفارمیشن پکی ہے، اس نے کہا تو ہادی نے فون کٹ کر دیا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ یہی سوچتے ہوئے اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ وہ یہ بات کیسے بھول گیا تھا کہ کسی اور کی بھی اس سے گہری دشمنی ہے۔ اس نے دانش کو فون کر کے کہیں پہنچنے کے لیے کہا تھا اور خود بھی وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کی توقع کے عین مطابق ابراہیم حیات شاہ اس کے سامنے بڑے سکون سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ برخوردار آؤ، ہمیں آپ کا ہی انتظار تھا، انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ ان کے سامنے مؤدبانہ انداز میں بیٹھا تھا اور وہ وہاں کیوں تھا وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ساری بازی الٹ گئی تھی۔ وہ جس لڑکی کا استعمال کر کے مراد علی کو تکلیف دینا چاہتے تھے، اس سے اپنا انتقام لینا چاہتے تھے، آج وہی لڑکی ان کے بیٹے کا دل لے بیٹھی تھی۔ آج اسی لڑکی کی وجہ سے ان کے بیٹے کا دل اس لڑکی کی مٹھی میں آ گیا تھا۔ پھر وہ بولے، بولو برخوردار، کیا چاہتے ہو تم؟ بابا آج جو کچھ ہوا ہے کیا یہ آپ نے کروایا ہے؟ ہاں میں نے ہی کروایا ہے، کیونکہ تم سے تو کچھ نہیں ہوا میرے بیٹے، اتنے دن سے یہاں ہو، کیا کیا تم نے؟ ہاں اب جب تم کچھ کرو گے نہیں تو مجھے ہی کرنا پڑے گا نا، وہ تیز لہجے میں بولے تھے۔ بابا جان یہ بدلہ لینے سے پھوپھو واپس تو نہیں آ جائیں گی نا، آپ اسے ترک کر دیں تو کیا یہ ممکن نہیں؟ اس نے دھیمے لہجے میں بولا تھا اور اس کے لہجے میں احترام وہ محسوس کر سکتے تھے۔ کیوں بیٹا، کیا دل ہار بیٹھے ہو؟ تمہاری اس لڑکی میں دلچسپی سے میں بے خبر نہیں تھا، وہ شدید غصے میں بولے تو وہ خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس کی بات پر وہ ایک زخمی ہنسی ہنسے تھے۔ تمہیں کیا لگا بیٹا کہ میں تم سے بے خبر ہوں؟ نہیں میرے بچے، میں نے تو احتیاط کے طور پر کچھ بندے لگوائے تھے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور انہوں نے ہی مجھے تمہاری پل پل کی خبر دی، اور جس دن تم نے جس انسان کی انفارمیشن نکلوائی تھی اس نے مجھے بتایا کہ تمہارا اس لڑکی کی طرف بڑھنا میرے لیے فائدہ مند تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا اسی لڑکی سے عشق کر بیٹھے گا اور اس آگ میں جل جائے گا، اور اپنے باپ کی عزت، بدلہ سب اس آگ میں جھونک دے گا اور اپنے باپ کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ اور جو میں مراد علی کو توڑنے، اسے اپنے سامنے جھکانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا خود اپنے باپ کو توڑنے کے در پہ ہے۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولے تھے اور ان کی باتیں اس کے دل پر لگی تھی۔ دانین کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کمرے میں بند پایا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور پھر سب یاد آتے ہی یہ سوچ کر کہ وہ کڈنیپ ہو چکی ہے، وہ تڑپ کر اٹھی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر۔
ماما حدید بھائی بچائیں مجھے، وہ فوراً چلانے لگی تھی۔ دروازہ کھولو پلیز، مجھے جانے دو، کوئی ہے؟ کوئی تو مدد کرو میری، ہادی بچاؤ مجھے۔ اور پھر نہ جانے کیسے اس کے لبوں نے ہادی کو پکارا تھا کہ جیسے وہ اسے پکارے گی تو وہ فوراً آ جائے گا۔ ہادی مجھے بچائیں پلیز۔ وہ دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ لیکن بابا اس سب میں اس لڑکی کا کیا قصور؟ ہادی نے کہا تو ابراہیم حیات شاہ نے اس پر ملامتی نظروں سے دیکھا۔ تم جانتے نہیں ہو یا تم سب بھول گئے ہو کہ میری بہن کی موت کیسے ہوئی تھی اور اس کا ذمہ دار کون تھا؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ ان ہاتھوں میں دم توڑا تھا میری بہن نے، انہی ہاتھوں سے اس کی لاش اٹھائی تھی ہم نے، اسے بے آبرو کر دیا گیا تھا میرے بیٹے، ہماری عزت خاک میں مل گئی تھی، ہمیں اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا۔ میری بہن مجھے اس حالت میں ملی تھی کہ میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک قیامت ٹوٹی تھی ہمارے اوپر، اور اس سب کا ذمہ دار کون تھا؟ کس کی وجہ سے یہ سب ہوا؟ اس مراد علی کی وجہ سے۔ اور آج جب مجھے اس سے بدلہ لینے کا موقع ملا ہے تو میرا ہونہار بیٹا میرے دشمن کی بیٹی کے عشق میں گرفتار ہو کر میرے بھروسے کو ریزہ ریزہ کر کر میرے سامنے بیٹھا مجھ سے سوال کر رہا ہے، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اب تک تم نے اپنے باپ کے سر پر بندوق کیوں نہیں رکھی؟ ٹوٹے لہجے میں بولتے بولتے انہیں یکدم غصہ آیا تھا۔ ان کے ٹوٹے شکستہ لہجے نے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا، وہ ان کے درد کو محسوس کر سکتا تھا۔ بابا کیا آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں؟ آپ کہیں تو ابھی کے ابھی 6 کی 6 گولیاں مراد علی کے سینے میں اتار سکتا ہوں، لیکن میں اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتا بابا، وہ شادی شدہ ہے، اس کی زندگی برباد مت کریں بابا۔ وہ بولا تو ابراہیم حیات شاہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ جتنا وہ غصے والے اور سخت دل تھے، ان کا بیٹا اتنا ہی نرم دل اور لحاظ کرنے والا تھا، اور آج اس وقت اپنے بیٹے کی یہ نرم دلی انہیں بہت بری لگی تھی۔ اچھا اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اور بھروسے کی بات تم کرنا بھی مت۔ میں نے تم پر اعتماد کر کے یہاں سے بھیجا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نہیں مار سکتا اس کے سینے میں گولی؟ اگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو میں جانے کب کا کر چکا ہوتا۔ اس کام کے لیے مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں اسے وہاں چوٹ پہنچانا چاہتا تھا جہاں اس نے مجھے گھاؤ دیے تھے۔ وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ اور بیٹا تم اب فکر مت کرو، اب میں اس سب کو اپنے طریقے سے ڈیل کروں گا، کیونکہ تم تو کچھ کر نہیں سکتے، تم تو بس چوڑیاں پہن لو، اسی لائق رہ گئے ہو تم، کیونکہ مردوں والے کام تو تم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس کی مردانگی پر چوٹ کی تھی، ان کی بات پر وہ فوراً تپ اٹھا تھا۔ اپنی بے عزتی، بربادی اور اپنی بہن کا انتقام ہم خود لے لیں گے، تم جاؤ اور اس لڑکی سے اپنا رشتہ جوڑو، ہمارا کوئی بیٹا نہیں آج سے اور اسی وقت سے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے تکلیف سے بولے تھے، اور وہ جو ان کی پہلی بات سن کر غصے میں بیٹھا تھا، ان کے لفظوں کی مار سے سلگ اٹھا، اور ان کی آخری بات پر وہ تڑپ کر ان کے پاس آیا تھا۔ وہ آنسو اس کے دل پر گرے تھے، اور وہ یہ بات اسے تکلیف دینے کے لیے کافی تھے کہ وہ ان آنسوؤں کا سبب تھا۔ بابا میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے الگ ہو کر تو میں کچھ نہیں، ٹھیک ہے آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں ایک فیصلہ کرتے ہوئے بولا، کیا تم کر لو گے؟ ورنہ میں کسی اور سے کروا لوں گا۔ انہوں نے کہا تو وہ بولا، ہاں بابا میں کر لوں گا، کہاں ہے وہ بتائیے مجھے۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ وہی ہے جہاں تم نے دانش کو بھیجا تھا، وہ تمہیں دانش بتا دے گا، تمہارے کہنے پر وہ پہلے ہی پہنچ چکا ہے، اور اب تو شاید آ بھی چکا ہو یہاں۔ انہوں نے سکون سے جواب دیا تو وہ وہاں چلا گیا، اور ابراہیم حیات شاہ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر مسکرا دیے تھے، کیونکہ وہ اسے راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ مراد علی، وقت آ چکا ہے، تیار رہو اپنی بربادی کے لیے۔ جس طرح خون کا بدلہ خون، اسی طرح عزت کا بدلہ عزت۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ میرا برسوں پرانا انتقام پورا ہو جائے گا۔ کل کا سورج میرے لیے ایک روشن سویرا لائے گا، اور تمہاری زندگی میں ایک گرہن لگ جائے گا۔ کل تم وہ تکلیف اور زخم محسوس کرو گے جن کے ساتھ اتنے برسوں سے ہم جی رہے تھے۔ وہ اپنے خیالوں میں مراد علی اپنے دشمن سے مخاطب تھے۔ ابراہیم حیات شاہ انتقام کی آگ میں اندھے ہو گئے تھے۔ اپنی نفرت میں وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ ایک لڑکی کی عزت آئینے کی طرح ہوتی ہے، جو غلطی سے ٹوٹ جائے یا پھر جان بوجھ کر توڑا جائے تو وہ کرچی کرچی ہو جاتا ہے، اور ان ٹکڑوں کو واپس کوئی جوڑ نہیں سکتا۔ دانین اس بند کمرے میں ابھی تک رو رو کر اللہ سے مدد کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ مجھے معاف کر،
پتہ نہیں میں نے کوئی نیکی کی ہے کہ نہیں، لیکن میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ میں نے جو بھی غلطی کی ہیں یا اللہ انہیں معاف کر دے اور پلیز مجھے یہاں سے نکال دے۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی کتنی ہی دیر سے رو رہی تھی، تبھی اسے کسی کے پیروں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، ہادی مجھے بچا لیں، کوئی ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ آہٹ سن کر وہ چلائی تھی۔ دانین کے لبوں سے اپنا نام سن کر ہادی ایک پل کو رکا تھا اور پھر وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اس کے سامنے آ کر رکا تھا اور دانین سب کچھ بھول کر روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ اسے ایک بار پھر بچا لے گا۔ شاہ مجھے بچا لیں پلیز، پتہ نہیں کون لوگ ہیں اور مجھے یہاں کیوں رکھا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے بولی تھی اور وہ اسے تسلی بھی نہیں دے پایا تھا۔ اس کے آنسوں سے نظریں چراتے اس نے دانین کو خود سے الگ کیا تھا اور پھر پیچھے مڑ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ آج وہ جو کرنے جا رہا ہے اس سے وہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں میں ایک برا شخص بن جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ دانین اس پر بھروسہ کرتی ہے، اس کا دل دکھا کر چین سے تو وہ بھی نہیں رہ سکتا تھا، لیکن بابا سے کیا وعدہ بھی تو نبھانا ضروری تھا۔ ہادی آپ نے یہ دروازہ کیوں بند کیا؟ دانین نے خوف سے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھ کر وہ جی جان سے لرز گئی تھی۔ ہادی پلیز مجھے جانے دیں۔ نہیں، تم ایسے یہاں سے نہیں جا سکتی، تمہیں آج کی رات یہاں ہی رکنا پڑے گا اور صبح میں تمہیں خود چھوڑ آؤں گا۔ نرمی سے کہتا وہ اسے خوف زدہ کر گیا تھا اور وہ سکتے کی کیفیت میں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔